یہ قریب کھڑے ہیں یہاں پہ اور انہوں نے وہی ان کا رویہ ہے، ابھی بھی ان کا وہی رویہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا رویہ، اس کی ہم تردید کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پنجاب اسمبلی کے میڈیا کا مشکور ہوں۔ یہ ان کی تربیت دیکھ لیں، ہماری پریس کانفرنس کے دوران یہ ٹولہ حملہ کرتا ہے، ہم میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور یہ ہماری پریس کانفرنس میں ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آج آزاد الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ممبر حسان ریاض پر اٹیک کرتے ہیں اسمبلی کے اندر۔ ہم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ عمران نیازی کا ٹولہ، یہ شرانگیزی کرنے والا ٹولہ آج ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی، ہم نے برداشت کی۔ آج ہم اپنا موقف دینا چاہ رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری کا یہ تمام کیمرے گواہ ہیں کہ یہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پر ہمارے ممبران کو زود و کوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان ممبران کو بتانا چاہتا ہوں، ہم رول آف لا کے پابند ہیں، ہم اپنا تحفظ کرنا جانتے ہیں، ہم عزت کرنا جانتے ہیں، ہم عزت کروانا بھی جانتے ہیں۔ یہ کسی معاشرے میں نہیں لکھا گیا۔ ہم ان کی بات سنیں، ہم ان کی پریس کانفرنس سنیں، لیکن یہ ہماری پریس کانفرنس کے دوران حسان ریاض پر جو حملہ ہوا وہ ٹولہ آ کر دوبارہ حملہ کر رہا ہے۔ میڈیا دکھا سکتا ہے کہ یہ لوگ بدماشی کر رہے ہیں۔ یہ پنجاب اسمبلی کا میڈیا گواہ ہے کہ ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہمارے مہمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے معزز ممبران پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو میں سپیکر صاحب اور پنجاب اسمبلی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ بات کرنے کا حق سب کو ہے۔ جب ہم نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہے تو ہماری پریس کانفرنس کے دوران یہ حملہ کیوں کیا گیا، اس حملے کو ہم کسی صورت اگنور نہیں کر سکتے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر جس طرح سزا ملنے والے افراد کی تصویریں لائی جاتی ہیں، یہ بھی 223 آرٹیکل کی رول آف لا کی وائلیشن ہے۔ آج ہمارے ممبر پر اٹیک کیا گیا، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد اب ہمارے مہمانوں پر حملہ کیا گیا، ہمارے معزز ممبران کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم عزت کرنا جانتے ہیں، ہمارے لیڈر نواز شریف نے ہمیں عزت کرنا سکھایا ہے، لیکن اگر یہ ٹولہ اپنی روش کو بدلے گا نہیں، ان کی سازش ہے کہ یہ 9 مئی والا واقعہ دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں۔ یہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی وہی کور کمانڈر آفس پر جو اٹیک کیا گیا تھا، جو GHQ پر حملہ کیا گیا تھا، یہ وہی روایات یہاں پر لے کے آئے ہیں۔ لیکن میں بطور چیف ویپ اپنے الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے معزز ممبران کھڑے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ حسان ریاض پر حملہ کرنے والے ہمارے اوپر دوبارہ حملہ آور ہوئے ہیں، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔
خالد بھائی آپ خود بتائیں. میں آپ آئے نا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو ایک واضح یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, ان کے ساتھ جو زیادتی انہوں نے آج الیکشن کمیشن نے کی ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور سیکنڈلی جیسے قریشی صاحب نے کہا ہے, دیکھیں یہ اسپر آف دا مومنٹ میں ایک کام ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے اگر آپ اجلاس کی ریکارڈنگ دیکھیں تو ہمارے ڈپٹی اسپیکر بالکل آج خدا بنے ہوئے تھے, بادشاہ بنے ہوئے تھے. رانا شہباز صاحب کو سبارہ لے کے کہتے ہیں آپ کو یہ پڑھنا بھی آتا ہے, پھر کہتے ہیں آپ وضو میں ہیں. ہم نے کہا سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم وضو میں ہیں یا نہیں ہیں, یہاں پہ ہم یہ قرآن لے کے آ سکتے ہیں کہ نہیں لے کے آ سکتے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس کو تھپڑ مارا ہے وہ بار بار ہمارے ممبرس کو گالیاں دے رہا تھا, بد زبانی کر رہا تھا, اور جب میں کھڑا ہوں میں نے پھر مجھے بھی شروع ہو گیا اور ہمارے لیڈر کے بارے میں بھی شروع ہو گیا. اخلاق سے گری ہوئی باتیں جب آپ ہمارے لیڈر کے بارے میں, ہمارے ایم پی ایس کے بارے میں کرو گے تو آپ کو تو تھپڑ پڑے گا نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے نہ کوئی معذرت کی ہے, نہ ہی ہم نے ان سے کوئی معافی مانگی ہے. اگر مجھے سسپینڈ کیا ہے, ہم سارے ایم پی ایس اس بات کے لیے بالکل تیار ہیں کہ ہمارے لیڈر کے بارے میں اگر آپ بات کرو گے تو آپ کو بالکل ایسے ہی تھپڑ پڑے گا. جی سر. کس کون سے والا آج؟ اوکے. نمبر 1 یہ جائیں تو پرووکیشن نہیں ہو سکتی, ان ایتھیکل ورڈنگ نہیں ہو سکتی, اشارے نہیں ہو سکتے. تو ایک لیجسلیٹو ہاؤس جہاں پہ اس کے اپنے رولز آف پروسیجر کا رول نہیں, تو تمام لوگ ہمیں رول آف لا سکھاتے ہیں, تو کہاں ہوگا؟ میں آپ نے بہت اچھی بات کہی, اور آن دا فلور آف دا ہاؤس میں نے ریپیٹڈلی ڈپٹی اسپیکر صاحب کو مخاطب کر کے کہا, میں نے کہا نہ خالد نثار ڈوگر صاحب, نہ امتیاز شیخ صاحب, نہ رانا شہباز صاحب, نہ حافظ فرد صاحب اگلی پارٹی کو جانتے ہیں, نہ ان کی کوئی ذاتی مخالفت ہے. تھنگز ڈو ہیپن ان اسپر آف اے مومنٹ, ہیٹ آف اے مومنٹ میں چیزیں ہو جاتی ہیں. اور میں نے کہا بجائے اس کو آپ جو آگ کے اوپر, ایک جلتی آگ کے اوپر تیل کا کام کر رہے ہیں, اس کی بجائے افہام و تفہیم سے اس کو حل کر لیں. ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں سب سے پہلے ابیوسو لینگویج کو, گالی گلوچ اخلاق سے گرے ہوئے اشاروں کو ہم سب سے پہلے کنڈیم کرتے ہیں. اور اگر ہاتھا پائی ہوئی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی تھپڑ یا مکے لگے ہیں, ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. جی علی. دیکھیں یہ بالکل ابھی فیصلہ ہوا ہے, اسی لیے ہم نے پارلیمانی پارٹی کے اندر ابھی تھوڑے سے لوگ موجود تھے, جتنے موجود تھے اس کے اندر کل کی دن کا تو یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ باہر اسمبلی لگائیں گے. جی جی. سر نہیں, ہم نے آپ اسمبلی کی کوریج نکال لیں. ہم نے ریپیٹڈلی ٹل دی اینڈ ہم نے کہا کہ اپنا ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی ایم پی اے کے ساتھ کوئی ذاتیات کی دشمنی نہیں ہے, یہ کسی ایک ایم پی اے کی دوسرے ایم پی اے کے ساتھ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے, کوئی بننے کی لڑائی نہیں ہے, کوئی رشتوں کے تنازع نہیں ہے خدا نہ خواستہ. میں نے کہا کہ یہ ہیٹ آف اے مومنٹ ہوا ہے اور آپ کی سائڈ سے اس کو انسٹیگیٹ کیا گیا ہے ویری کیٹیگوریکلی. وہ شخص پہلے اس نے ہمارے ایم پی اعجاز شفیع صاحب کو ساتھ اس نے زیادتی کی, زبان استعمال کی بری. اس کے بعد پھر جب یہ اپنا ڈوگر صاحب پیچھے چل کے اپنی سیٹ پر بیٹھنے گئے, اس نے ان کو مخاطب کیا اور اپنے ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کے بارے میں اس نے گفتگو کی. اس کے اوپر یہ اشتعال پہ آ گئے. تھینک یو بھائی, تھینک یو. تھینک یو شیخ صاحب. جی بالکل ایک بڑا واقعہ رونما ہوا ہے اور ایک طریق انصاف کے جو
रुकन थे, उन्होंने इधर हुकूमती बेंचेस की तरफ आकर अटैक किया, धावा बोला, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक कमज़ोर उनका वार था। और रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत आज स्पीकर साहब ने उनको रूल्स को डिस्टर्ब करने पर, मिसकंडक्ट पर उनको मुअत्तल किया है 15 आने वाली सिटिंग्स के लिए, और आज के दिन को जमहूरियत का एक स्याह दिन करार दिया गया है पंजाब असम्बली में। तो इस हवाले से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जमहूरियत जो है वो एक बेहतरीन इंतकाम होता है, और ये बड़ा एक गैर जमहूरी रवैया था जिसमें मैं चेयर को डिफेंड कर रहा था या चेयर से एड्रेस कर रहा था। वहाँ पे पीटीआई के एक रुकन थे जो पहली रॉ में बैठे हुए थे, और वो चेयर को कह रहे थे कि तुम्हें मैं डिक्टेट करूँगा। तो इस बात पे मैं स्पीकर से मुखातिब होकर एहतजाज कर रहा था कि स्पीकर साहब, ये जो चेयर के साथ इस तरह बात कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट को आपके पास पावर है, आप अपनी डिस्क्रेशन यूज़ करें और फ्लोर से उनको हटाएं। इस पर ना जाने पीछे से किसी शख्स ने जुमले कसना शुरू कर दिए, और जब मैं उस मुड़ कर पीछे देखा तो वो मुसलसल जुमले कस रहा था, और यहाँ तक कि वो मेरी सीट पर आ पहुँचा और उसने एक हमला आवर होने की कोशिश की जिसको मैंने नाकाम बनाया। और ये मैं समझता हूँ कि ये कोई रवैया जो है ये सड़कों पे तो अच्छा लगता है, सड़कों पे भी अच्छा नहीं लगता। जो जमहूरी लोग होते हैं उनको मैं समझता हूँ कि उनके अल्फाज में ताकत होनी चाहिए, उनकी कलम में ताकत होनी चाहिए, उनके बयान में, उनकी गुफ्तार में ताकत होनी चाहिए। हाथ पांव चलाना और इस तरह के काम, वही 9 मई वाली आप देखें जो 9 मई को इनका रवैया था, आज भी ऐवानों में जो ये बच्चे कुचे पहुँच गए हैं, आज भी ये वही हरकतें कर रहे हैं। यानी इनको इनकी जो पेशेंस है वो इतनी वीक है, इनको अपने पे ज़ब्त ही नहीं है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी, मेरी जमात, मेरी जिसका मैं हिस्सा हूँ, उनकी तरफ से, मुझे पार्टी की तरफ से हमेशा हम सारे मेंबर्स को एक ग्रूमिंग है पार्टी की तरफ से जो मिली है, हमेशा उसमें जमहूरी इक़दार का ख्याल रखना हमें सिखाया गया है। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, आपने उनको देखा होगा, उनका जो रवैया है वो सब की तरफ शफकत वाला है। उन्होंने कभी अपनी पावर को या अपनी पोजीशन को कभी ऐसे इस्तेमाल नहीं किया कि वो माशरे के किसी भी तबके को, सियासी या कोई भी, उसको वो दबाएं अपनी पावर से, ऐसा नहीं होता। हमने हमारी पार्टी ने भी मौका दिया है हमेशा कि हर कोई अपना जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना चाहता तो करे, लेकिन ये जो इनका एक इनके अंदर अंसर मौजूद है, ये गुंडागर्दी वाला, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक गलत रवैया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता इस पर बढ़ते जा रहे हैं। और वो सिर्फ इस सूबे तक महदूद नहीं है, तमाम सूबों में आप देखेंगे कि इस जमात के जितने अफराद हैं वो बहुत एग्रेसिव होकर, और उनकी जो यानी ये लड़ाई झगड़े वाले इनकी मामलात, ये रवैया है। तो इस तरह हम इसकी बिल्कुल हम इस रवैये की और इनके इस, अभी भी देख लें